أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم عزیز سامعین محترم و عزیز طلباء، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک جڑے ہوئے ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع کا نام ہے وحی۔ ہم نے ابھی تک جو سیرت سیریز میں پڑھا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے واقعات پڑھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور 12 سال تک کا عرصہ ہم نے زیر بحث لائے، اس کے بعد پھر 12 سال سے اور 16 سے پھر 39 سال تک ہم اس چیز کو زیر بحث لائے۔ آج جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے وحی۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو مختلف ذرائع دیے ہیں کہ جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ گویا اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے انسان کے پاس عقل۔ عقل وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے، اس پہ سوچ کرتا ہے، فہم کرتا ہے اور پھر آگے نکلتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، میرے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے، یہ ہے لکڑی، یہ اصل میں درخت تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس نے اس درخت کو استعمال کرتے ہوئے ایک خوبصورت ٹیبل بنا دیا۔ اسی طرح میرے سامنے یہ درس کلام اللہ یعنی کہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ پڑا ہوا ہے، یہ در حقیقت درخت سے ہی کاغذ بنا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، اس کو کوئی شخص کہہ نہیں سکتا یہ درخت ہے، یہ درخت سے کاغذ بنایا گیا، یہ چاول کے وہ جو پیچ ہوتی ہے اس سے یہ کاغذ بنا گیا، کس سے بنایا گیا؟ لیکن آج ہمارے سامنے یہ گتا بھی موجود ہے، خوبصورت بائنڈنگ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے انسان کو عقل جو عطا کی ہے، انسان نے اس کو فہم کرتے ہوئے، ادراک کرتے ہوئے، سوچتے سمجھتے ہوئے چیزوں کو ایجاد کرتا گیا، آگے سے آگے علم اس کو آتا گیا اپنے پاس ہے۔ اسی طرح اس کے پاس لوہا آیا، تانبا آیا، چاندی آئی، سونا آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا منو من ٹنو ٹن وزنی جو لوہا ہے وہ ہوا میں اڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے 200 سے 300 سال پیچھے چلے جائیں، جب جہاز کی کریشن نہیں ہوئی تھی، تو کیا آپ اس وقت اگر لوگوں کو بتاتے کہ میں ایک ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں کہ جو لوہا ہے اور وہ ہوا میں اڑا ہے، تو شاید وہ آپ کو پاگل کہہ سکتے ہیں، وہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہے، جھوٹ بول رہے ہو، کبھی لوہا بھی اڑا ہے۔ چونکہ انسان کی عقل کے جو مدارج ہیں، جو اس کا سفر ہے، وہ اس وقت اتنا طے نہیں ہوا تھا، اور آج انسان کی عقل کا سفر دیکھیں کتنا طے ہو چکا ہے کہ اب وہ ایک جدید دور میں داخل ہو چکا ہے، جہاں پر ایک بٹن دبائے اور ایک دوسرے ملک میں اسی شخص کو ہو بہو آپ ویڈیو پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ حرکات کر رہا ہوتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی تار نہیں ہوتی، کوئی ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی تو جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن یہ انسان کے ذہن میں عقل نے ترقی کی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن اس عقل کے بارے میں جو آپ کو بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی زیادہ آگے چلی جائے، آپ یاد رکھیں کہ اس کی ایک لیمٹ ہے، اس کی حدود ہے، اس کی حد ہے ایک، اس کے بعد یہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو سورس ہمارے پاس علم کا ہے، ہم نے عقل دوڑائی، تاروں تک پہنچ گئے، سیاروں تک پہنچ گئے، لیکن اس سے آگے ہم کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہاں پر آ کر جو ہے وہ وہی پھر دوسرا علم آتا ہے، لیکن اس کو ہم اس دفعہ زیر بحث نہیں لائیں گے، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو زیر بحث لائیں گے۔ تو عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان کہکشاں تک پہنچ گیا، لیکن یہ مارز وجود میں کیسی ہیں، ان کو کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، نظام کیا ہے، ڈیوٹی کس کی ہے، اس پر ہماری عقل محدود ہو جاتی ہے، اس کی جو حدود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دوسرا سورس ہمیں عطا فرمایا ہے عزیز طلباء سامعین محترم، وہ ہے ہمارے پاس حواس خمسہ۔ گویا ہم 4 سے 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جن سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہمارا سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنا۔ یہ آنکھیں ہیں، اللہ نے اس میں نور عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں ہم، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان جا رہے ہوتے ہیں اور رستے میں کیڑیوں کا جھنڈ جا رہا ہوتا ہے، وہ آپس میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ بھاگو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں ہمیں وہ مسل نہ دے۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان نے اپنی دونوں سماعتوں کا، دونوں چیزوں کا، حواس کا جو ہے وہ استعمال کیا، جس میں سب سے پہلے آپ کی آنکھ تھی اور دوسرے آپ کے کان تھے۔ آپ نے نہ صرف ان کو سنا بلکہ دیکھا بھی، اور ان کی بات کو سن کر پھر آپ نے اپنے لشکر کو روک بھی لیا۔ گویا یہ ہمارے پاس پہلا سورس دیکھنا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جس چیز سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے ہم اس کو سننے میں لے کر آتے ہیں۔
تیسرا سورس ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ، کسی بھی چیز کو چکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ 2019 میں کیا ہوا تھا کہ کرونا آیا، اور کرونا میں جب بھی جس کو ٹیسٹ اس کا ختم ہو جاتا تھا زبان سے، ہم کہتے تھے کنفرمڈ ہے کہ اس کو اب کرونا وائرس ہو چکا ہے۔ یعنی کہ یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ بھی محدود ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں جا سکتی۔ اسی طرح سونگنے کی طاقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن پاک میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کنعان میں بیٹھے تھے، لیکن مصر سے حضرت یوسف کا کرتا چلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت سونگنے کی یہ حواس دیا تھا کہ آپ کو وہ خوشبو آئی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے تم دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور 40 سال بعد آپ کو یہ خوشبو آئی تھی۔ اسی طرح جو ہمارا پانچواں ایک حواس خمسہ جو اللہ نے سورس آف نالج دی ہے، وہ تب محسوس کر رہا، جس ہم سردی کو محسوس کرتے ہیں، گرمی کو محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں سے میں علم آتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آگ ہمارا جل جائے گا۔ اسی طرح چکھنے کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہمیں یہ علم دیتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یہ مضر صحت ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے۔ اسی طرح سماعت جو ہے یہ بھی ہمارا علم بڑھاتی ہے کہ یہ چیز ہمارے سننے کے لیے بہت اچھی ہے، مجھے اسے سرور حاصل ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں سننی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض یہ دو بڑے بڑے سورسز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اتنی بڑی ایک دنیا کے اندر جو ہے وہ رنگ رنگیلیاں قائم کرنی ہیں، اتنی ایکٹیویٹیز بنا لی ہیں، صرف عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے۔ لیکن سامعین محترم، ایک جگہ پہ آ کے ان دونوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، یہ سوچنے سے لاغر ہو جاتی ہیں، ان کی حد وہاں نہیں جاتی، یعنی کہ جس کو ہم انجام کہہ سکتے ہیں ان کا ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ لمیٹڈ ہے۔ لیکن ایک علم ایسا ہے جو اللہ و تبارک تعالیٰ استعمال کرتے ہوئے اپنی انبیاء سے گفتگو کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز محترم طلباء اور سامعین محترم کہ ہم آئندہ قسط میں ہم وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور وحی کی کتنی اقسام ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔